الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد یہ مجلس جس میں ہم اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ کچھ وقت ہم بیٹھ کر اپنی اصلاح کے طریقوں پر غور کریں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں، اور اگر اپنے اندر کوئی کوتاہیاں غلطیاں پائی جاتی ہیں تو ان کو دور کر کے درست کرنے کا اہتمام کریں۔ جیسا پہلے بھی میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ یہ کوئی رسمی قسم کا وعظ یا رسمی قسم کا بیان نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ طالبین اصلاح جب اس غرض سے جمع ہوتے ہیں کہ اپنی اصلاح پیش نظر ہوتی ہے تو سب کی برکات ایک دوسرے پر منعکس ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے طلب میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ جب دل میں طلب ہو کہ اپنی کسی چیز کی اور خاص طور پر طلب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی طلب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ طالب صادق کو محروم نہیں فرماتے، اس کو نوازتے ہیں۔ یہ طلب پیدا ہو جائے تو یہ کلید ہے، کنجی ہے کامیابی کی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدست تاب جوشد آب از بالا و پست۔ پانی کم ڈھونڈو، طلب پیدا کرو پانی کی، اور جب طلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے پانی جوش مارتا ہے، نکلتا ہے۔ تو جب طلب پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں پیدا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے، اس طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ اور میں نے اپنے متعدد مشائخ سے یہ بات سنی ہے کہ اگر طالب صادق ہوتا ہے، سچا طلبگار ہوتا ہے، تو وہ جب کسی استاد کی یا شیخ کی مجلس میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، اس کے طلب کی برکت سے شیخ اور استاد کے دل پر بھی وہ باتیں وارد فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب طلب لے کر لوگ آتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو یہ طلب ایک دوسرے کی طلب سے اس کی برکات میں سب شامل ہوتے ہیں۔ تو جب طالبین اصلاح کا اجتماع ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو ان کے طلب کی برکات ایک دوسرے پر منعکس ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی رسمی واضح بیان نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کی طلب
رکھنے والوں کا ایک اجتماع ہے جو باہم مذاکرہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما دیں. اور اس کے لیے میں عام طور سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ ملفوظات یا حضرت کی کتابوں سے کچھ پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر اس کے تشریح میں جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں وہ عرض کیا کرتا ہوں. یہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن کسی اللہ والے کے کلام میں اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور اور برکت رکھی ہے. تو وہ چونکہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اور اللہ والے کی باتیں ہیں، اس واسطے اس کا محض پڑھ دینا بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں دل میں ڈال بھی دیتے ہیں تو وہ عرض کر دیا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. تو یہاں حضرت والا کی ایک عبارت ہے جو میں پڑھتا ہوں، یہ شریعت و طریقت حضرت والا کے مواعظ و ملفوظات اور کتابوں سے انتخاب کر کے مولانا محمد الدین محمد صاحب نے مرتب کی ہے، اور اس میں تصوف کا نچوڑ آ گیا ہے. تو اس میں بیان ہے تفکر کا، وہ میں پڑھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے اور اس کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے شاید وہ کچھ غور کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، یعنی باقی رہنے والی چیزوں کو یعنی آخرت کو فانی چیزوں پر ترجیح دو. حدیث کے پورا مضمون یہ ہے کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور جو جا رہی ہے وہ فنا ہو رہی ہے، اور جو آ رہی ہے یعنی آخرت وہ ایسی ہے جو ہمیشہ رکھنے والی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت کی نعمتیں، آخرت کی راحتیں، جنت کی نعمتیں، ان کو ترجیح دو فانی چیزوں کے اوپر جو دنیا کے اندر ہمیں حاصل ہیں، ان کو ترجیح دو. تو یعنی غور کرو اس بات پر کہ جو بھی کچھ دنیا کے اندر جو چیز حاصل ہے وہ فنا ہو رہی ہے اور کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گی. کوئی بھی چیز دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آئی. اس کے برخلاف آخرت کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی. تو ان کو ترجیح دو اس دنیا کی فانی چیزوں کے اوپر. تو گویا اس حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ آدمی کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ جو کچھ میں دنیا کی دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، جس چیز کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائے گی. اس کے برخلاف مجھے دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ اور کوشش اور محنت کرنی چاہیے اس چیز کے لیے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی آخرت. تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ تفکر کی حقیقت یہ ہے کہ دو معلوم چیزوں کا ذہن میں حاضر کرنا جس سے تیسری بات ذہن میں آ جائے، اس کا نام تفکر ہے. مثلا ایک بات آدمی یہ جانتا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اور دوسری بات یہ جانتا ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہو وہ ترجیح دینے کے قابل ہے. ان دونوں سے تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ آخرت ترجیح دینے کے لائق ہے، دنیا ترجیح دینے کے لائق نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ آسمانوں میں اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وہ عقل والے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً و قعوداً، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں کہ کیسے بنائے گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ چیز باطل یعنی بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھیے. اس میں صاف تعلیم ہے کہ خلق سماوات و ارض میں اس غرض سے تفکر کرنا چاہیے کہ خداوند کریم کی حکمت و قدرت کا علم ہو کہ یہ فضول پیدا نہیں کیے گئے، پھر اس سے آخرت پر استدلال کر کے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو حضرت پہ آگے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے طریقے کا مدار اعظم یہی فکر ہے، لہذا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو بھی فارغ ہو کر بیٹھنا نہ چاہیے، بلکہ اس اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے. فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے. سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمانی کی، کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے. اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں. سارا قرآن مجید فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لیے ملکوت السماوات والارض میں نظر کرنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت میں فکر کرو، یعنی دنیا و آخرت میں موازنے کے لیے تفکر کرو کہ ان میں اختیار کرنے کے قابل کون ہے اور کون قابل ترک ہے. اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اس کی حقیقت کو سمجھا ہے، اسی لیے دنیا سے ان کو نفرت ہے. نور ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی ہر شخص یہ دیکھتا اور فکر کرتا رہے کہ کل کس کے واسطے کیا سامان کیا ہے. تو تفکر یا سوچنا، سوچ بچار، آخرت کے معاملات کی سوچ بچار، یہ ہے مقصود جس کو حضرت والا نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنی سوچ کا رخ آخرت کی طرف تبدیل کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر تو زبان سے بھی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا. ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے. اور فکر جو ہے وہ دماغ سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، سوچنا. تو حضرت والا کا اس ارشاد کا حاصل یہ ہے، اور اسی کو حضرت والا نے صوفیاء کرام کا طریق اعظم قرار دیا کہ انسان اپنی سوچ کی رو کو تبدیل کرے. ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ نہ رہا ہو. سوچ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. لیکن اس وقت تک ہم لوگ جس سوچ میں لگے رہتے ہیں وہ عموماً ساری اپنی دنیاوی ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں، بلکہ ضروریات بھی نہیں، دنیاوی خواہشات سے متعلق ہوتی ہیں. ہر وقت دل و دماغ پر دنیا کی خواہشات مسلط ہیں. صبح سے لے کر شام تک یہ دماغ میں چکی چل رہی ہے کہ کس طرح میں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ راحت حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں، نام حاصل کر لوں، شہرت حاصل کر لوں، لوگوں کی تعریف حاصل کر لوں،
غرض دنیا کی جتنی خواہشات ہیں وہ ہماری سوچ کے اوپر مسلط ہیں، دن رات صبح سے لے کے شام تک یہی سوچ میں آدمی لگا رہتا ہے، اسی سوچ میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، جاگ رہا ہے تو دنیا کے لیے جاگ رہا ہے، سو رہا ہے تو دنیا کے لیے سو رہا ہے، کھا رہا ہے تو دنیا کے لیے کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو دنیا کے لیے پی رہا ہے، کہیں چل کے جا رہا ہے تو دنیا کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ 24 گھنٹوں کی اس سوچ میں کتنا وقت ایسا ہے جس میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، اور وہاں پر اگر اعمال کا پلہ وزنی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنت کی فلاں فلاں نعمتیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، وہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگر خدا نہ کرے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال کا وزن گھٹ گیا تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ یہ خیال کتنی مرتبہ آتا ہے دن میں؟ 24 گھنٹوں میں صبح سے لے کر شام تک، ذرا ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہ نظر آئے گا کہ یہ خیال آتا ہی نہیں، بلکہ آدمی بس اپنی چھوٹی سی دنیا اس نے بنائی ہوئی ہے اور اسی دنیا کے اندر گردش کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی خیال نہیں آتا کہ اس دنیا کو کس طرح بہتر بناؤں۔ کھانے کا خیال آئے گا، پینے کا آئے گا، اور روزی کمانے کا آئے گا، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ خیال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑا ہونا ہے اور وہاں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، یہ خیال سارے 24 گھنٹوں کی سوچ بچار میں شاذ و نادر کبھی کسی کو اللہ کے بندے کو آ جاتا ہوگا، ورنہ سوچ کا رخ سارا دنیا کی طرف مڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا وہ یہ کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ اپنی سوچ کا بہاؤ اور سوچ کی رو وہ دوسری طرف ہے، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی طرف، اور وہاں پر اس کی رکھی ہوئی نعمتوں کی طرف، اس کے نافرمانی پر عذاب کی طرف، ان پہ سوچتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان فی اختلاف، اگر غور کرو تو ساری کائنات جو پھیلی پڑی ہے ہمارے سامنے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ سب کے سب ایسی ہیں کہ ذرا ان پہ غور کرو تو غور کرتے ہی معلوم ہوگا کہ یہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کار فرما ہے، اور اس کی طرف دھیان جا سکتا ہے اگر تم ذرا بھی توجہ سے کام لو۔ جو واقعہ سامنے آ رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس میں جو واقعہ پیش آ رہا ہے، دیکھو تو اس کے پردے کے پیچھے اللہ جل جلالہ کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اس کی حکمت بالغہ کا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دھیان پیدا ہو سکتا ہے اگر ذرا تنبہ سے کام لو، بیداری سے کام لو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عقل یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، عقل یہ ہے کہ یہ فکر کروں کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسے کیا انجام ہوگا، یہ فکر۔ تو وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج بنا رکھا ہے جو صبح کو خاص وقت پر نمودار ہوتا ہے، خاص وقت پر جا کر غروب ہو جاتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا ہوا ہے کہ دن کا نظام، اس دن کی روشنی ہمیں اپنے کاموں میں مدد دیتی ہے اور رات کی تاریکی ہمیں سونے کے اندر معاون ہوتی ہے،
اور کس طرح ہمیں سکون عطا فرمایا جاتا ہے، ان نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نظام کی طرف جب غور کرتا ہے تو یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اگر اس کی سوچ کا رخ درست ہو جائے، سوچ کا بہاؤ ایک اللہ تعالیٰ کے رخ کی طرف مڑ جائے تو انسان کی پھر سوچ بدل جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک پھر انسان اسی قسم کی باتوں کو سوچتا ہے۔ یہ ہے تفکر، اور یہ تفکر ایک مرتبہ پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے اپنی رحمت سے، تو پھر یہ انسان کی سوچ کا محور ہی بدل جاتا ہے، اور جب سوچ کا محور بدلتا ہے تو پھر اسی تفکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے تقوی کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ سوچ سے تو کبھی ذہن خالی ہو نہیں سکتا، اور اگر غور کرو گے تو بیشتر سوچیں صبح سے لے کر شام تک کی بیشتر سوچیں ایسی ہیں کہ کوئی ہماری زندگی کے لیے یعنی کوئی ناگزیر نہیں۔ اگر سوچ کا رخ ذرا تبدیل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کی طرف کیا جائے، تو یعنی اگر اس میں نہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ محنت لگتی ہے، لیکن انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اور زاویہ نگاہ بدلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، صبح کو بیدار ہوئے، صبح سے چلتے ہیں شام تک کی ہماری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس پر ذرا نگاہ ڈالو۔ صبح کو بیدار ہوئے، اب بیدار ہو کے ایک دم سے خیالات آ رہے ہیں، آج دن میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ، کیا کیا منصوبے انسان نے بنائے ہوتے ہیں، آج مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ذرا سا ذہن اس طرف متوجہ کر لو کہ میں سویا تھا، اور سونے کے بعد یہ بھی ممکن تھا کہ سوتا ہی رہ جاتا اور بیداری نہ ہوتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ایک تو روح قبض کرنا ہوتا ہے موت کے وقت، وہ تو ہمیشہ کے لیے قبض ہوتی ہے، لیکن فرمایا وحین موتها، وحین موتها کیا والتی لم تمت فی منامها، جن کو ابھی موت نہیں آئی تو وہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سونے کے اندر، نیند کے اندر ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ یعنی یہ روح کا قبض کرنا عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، لیکن ہوتی ہے روح قبض۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقدر کر دیا تو وہ تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہی نہیں، موت آ جاتی ہے۔ اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدر فرمایا ہے کہ ابھی ان اور زندہ رہیں تو ان کو یرسل الاخری الی اجل مسمی، تو دوبارہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس روح کو قبض جو کیا تھا عارضی طور پر پھر چھوڑ دیتے ہیں، الی اجل مسمی، اس مدت تک جب تک کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس وقت تک اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اور اس میں عین ممکن تھا کہ سوتے ہی رہ جاتے۔ تو جب آدمی صبح کو اٹھا تو اس کو پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری روح قبض کی تھی، لیکن مجھے واپس کر دیا دنیا کی طرف۔ تو اس واسطے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے منہ سے نکلنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نیند کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بیدار ہو تو کیا کہو، الحمدللہ الذی احیانا
بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد. وہ بھی موت ہی تھی ایک طرح کی. وہ موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی، اس کا شکر ہے. والیہ النشور. اور ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دیا کہ ٹھیک ہے اس وقت تو زندگی مل گئی، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دوبارہ پھر موت ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں بلائیں گے. الیہ النشور. اسی کی طرف حشر میں ہمیں واپس جانا ہے. تو دیکھو اٹھتے ہی سب سے پہلے سوچ کا رخ اس طرف تبدیل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرما دی، اور موت آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا فرما دی. تو یہ سوچ کا رخ بدلا. اگر آدمی کو ذرا سوچے کہ انسان کو بکثرت اپنی زندگی کے اندر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بالکل موت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، امید نہیں رہتی بچنے کی، ہے نا. ہر انسان کے ساتھ اس قسم کے واقعات کبھی نہ کبھی پیش آتے ہیں. کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے آدمی بالکل ایسا لگتا ہے جیسے میں موت کے دروازے پر پہنچ گیا. کبھی کوئی حادثہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہوتا تو میں گیا تھا. یہ واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت میں جب آدمی بچ جاتا ہے، فرض کرو آپ جا رہے ہو ایک سواری کے اندر اور اچانک سامنے سے دوسری سواری آ گئی اور ٹکر ہو گئی. جسے ٹکر ہو رہی ہے تو اس وقت میں بسا اوقات انسان کے دل میں خیال تھا بس میں گیا، ختم ہوا. لیکن اگر بچ گئے، زندگی اس حادثے سے بچ گئے تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے جو خوشی ہوگی، اور اس وقت میں اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو بے ساختہ یہ نکلے گا کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ مجھے بچا لیا، مجھے موت کے منہ سے باہر نکال دیا. یہ قسم یہ دل میں زبان سے بے ساختہ ایک مسلمان کے منہ سے لازماً یہ نکلتا ہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد یا سونے کے بعد بھی جب اٹھو تو سمجھو ایسا ہی ہوا کہ جیسے ایک حادثہ پیش آیا تھا اور حادثے سے بچ گئے. اس وقت میں جس طرح دل سے کہہ رہے تھے اسی طرح اب بھی دل سے کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے زندگی عطا فرما دی. اور تصور کرو اور سوچو کہ اگر فرض کرو موت کے دروازے پہ پہنچ گئے، بالکل یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بیماری ایسی لائق ہو گئی کہ ڈاکٹروں سے بن جا بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے. اس وقت میں انسان اکثر و بیشتر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ دنیا سے میں جانے کے قریب آ گیا ہوں، اگر آپ مجھے اس بیماری سے صحت عطا فرما دیں تو باقی زندگی انشاءاللہ آپ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. اکثر و بیشتر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے، اگر ایمان ہے تو آتی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا، اور ایسے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ بھئی میں بیمار ہو گیا تھا، بیمار ہوا اس حالت میں کہ غفلت میں تھا، دین سے دور تھا، لیکن جب بیماری کے اندر وہ نقطہ آیا جہاں بالکل موت کے دروازے پر پہنچ گیا تو اس وقت میں نے یہ عہد کیا تھا کہ یا اللہ اگر آپ نے زندگی عطا فرما دی تو میں فلاں کام کروں گا یا فلاں دین کی خدمت کروں گا یا فلاں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرما دی تو اس کے بعد وہ اس عہد کا پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں. تو یہاں بھی جب صبح کو بیدار ہوئے تو یہی سوچ کہ یا اللہ یہ عین ممکن تھا کہ میں سوتا رہ جاتا اور اس حالت میں سوتا رہ جاتا کہ میں نے آخرت کے لیے کوئی سامان کیا نہیں تھا، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی. آپ نے مہلت دے دی ہے، آپ نے مہلت دے دی ہے، تو یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے. اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دن کو اپنی بہترین کوشش کے ساتھ آپ کے رضا کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کروں گا. یہ سب بات صبح کو
تازہ کر لو صبح کے وقت میں. اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کے ذریعے ہماری غفلتوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ جب یہ سوچ آئی تو اللہ تعالیٰ کر دے کہ ہم سب کو صبح اٹھ کر یہ سوچ آیا کرے. یہ سوچ آئی تو دل میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاروں گا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس دے دی ہیں ان کو غلط استعمال نہیں کروں گا. یہ زبان جو مجھے واپس عطا فرما دی ہے اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا. یہ ہاتھ پاؤں جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرما دیے ہیں ان کے اندر حرکت پیدا ہو گئی ہے، اختیار پیدا ہو گیا، ارادہ پیدا ہو گیا، یا اللہ اس کو آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا. یہ ارادہ کر کے چلو اٹھے. اٹھ کر عام طور سے جب صبح کو آدمی بیدار ہوتا ہے تو اس کو حمام جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، استنجا وغیرہ کے لیے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. داخل ہو گئے تو داخل ویسے تو غفلت کے عالم میں جا کے کر کے آ جاتے ہیں، کوئی خیال دل کہیں، دماغ کہیں، دھیان کہیں، اور اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے واپس آ گئے. اگر دیکھو تو اس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا استحضار کرنے کا بہترین موقع ہے. ایک تو یہ کہ داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنائی ہے کہ اس وقت آدمی یہ کہے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے بھی اور خبیثات سے بھی، ان سے پناہ مانگتا ہوں. آگے داخل ہو گئے اور اپنی ضرورت رفع کی، حاجت رفع کی. لیکن اگر آدمی سوچے کہ یہ جو گندگی جسم میں تھی، یہ جسم میں تو پیدا ہونی تھی، لیکن اگر یہ گندگی نکلنے کا راستہ نہ ہوتا، اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی جس کی وجہ سے یہ گندگی جسم کے اندر ہی رہتی، باہر نہ نکلتی، تو بتاؤ کیا عالم ہوتا. تو اگر کسی کو قبض لاحق ہو جائے اور وہ کوشش کے باوجود وہ اپنی گندگی کو جسم سے باہر نہ نکال سکے تو جان کے لالے پڑ جائیں. بعض اوقات دوائیں بھی کھا رہا ہے، تدبیریں بھی کر رہا ہے، لیکن گندگی خارج نہیں ہوتی. گندگی اندر ہی اندر رہ کر جسم کو خراب کر رہی ہے، فساد پھیلا رہی ہے. لیکن آپ جا کے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جب آپ سو رہے تھے، غافل تھے، غفلت کی حالت میں تھے، سوتے سوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشینیں اندر کام کر رہی ہیں. وہ جو کھانا کھایا تھا اور بے سوچے سمجھے کھایا تھا، علم غلم سبھی کھا گئے تھے، اور وہ پتہ نہیں اندر جا کر کیا فساد پھیلاتا. اللہ تعالیٰ نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں خودکار، وہ خودکار مشینیں اپنا اپنا کام کر رہی. تم تو سو رہے ہو خواب غفلت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارندے تمہارے جسم کے اندر اس کو ہضم کر رہے ہیں، اس سے خون بنا رہے ہیں، ضرورت کے مطابق اس سے طاقت تمہیں حاصل ہو رہی ہے، اور جو ضرورت سے زائد گندگی کی چیزیں ہیں ان کو باہر پھینکنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیا ہے. اگر وہ تمہارے ثبوت کیا جاتا ہے کہ تم ہی نکالو، تم نے گندگی پیدا کی، تم ہی نکالو اس کو، تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کرتا، نکال سکتا. اور نکالنے کے لیے راستے بھی ایسا انتخاب کر دیا کہ اگر عام کوئی طور سے کوئی گندگی ہوتی ہے تو اس کو اگر کسی ڈاٹ سے بند کر کے رکھا جائے اور وہ ڈاٹ کھول کے وہ نکلے تو وہ اگر صورتحال ہوتی تو کیا کرنا پڑتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ ادھر تمہارے دماغ نے، تمہارے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ گندگی باہر نکلے، خود بخود راستہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ نکل کے ختم ہو گئی. اگر کہیں تمہیں ڈاٹ لگانی پڑتی، کوئی ڈھکن سے اس کو بند کرنا پڑتا اور ڈھکن کھولنا پڑتا تو کیا ہوتا.
جن کے تھیلیاں لگ جاتی ہیں ان کو دیکھو کیا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنا دیا کہ اس کے نتیجے میں وہ گندگی خود بخود جسم سے جا رہی ہے. تو اگر دیکھو تو اس گندگی کے اوپر نظر ڈال کر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جلوہ نظر آئے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل و کرم فرمایا. سوچ کر رخ اس طرف لاؤ. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکلو تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے یہ گندگی باہر نکال دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. اگر نہ نکلتی تو عافیت کی میں شکل بھی نہ دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس گندگی سے مجھے نجات دے دی. اذھب عنی الاذی وعافانی. اور ایک اور روایت میں اور طریقے سے دعا منقول ہے جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات تو یہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے گندگی نکالی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے آپ بھی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى علی قوتہ ودفع عنی اذاہ. کیا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، کھانے کا مزہ عطا فرمایا. وابقى علی قوتہ، اور اس کھانے میں جو طاقت تھی وہ میرے اندر باقی رکھی. اس کھانے کی وجہ سے جو طاقت ملنی تھی وہ مجھے مل گئی. ودفع عنی اذاہ، اور جو گندگی کا حصہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا. تو یہ اگر کہو سوچ سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، خیال کر کے پڑھو. ہر روز یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، ہر روز بندے کو یہ نعمت ملتی ہے مگر دھیان نہیں جاتا. تو اب دھیان کا رخ اس طرف کرو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. فارغ ہو کر یہ کہو. بلکہ عین فراغت کے وقت میں بھی اگر آدمی یہ سوچے تو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. وہاں سے فارغ ہوئے، وضو کرنے گئے تو وضو کرتے وقت بھی یہ سوچو کہ بھائی میں وضو کر رہا ہوں. ہم غفلت کی حالت میں ہاتھ دیا، دھویا، منہ دھویا، اور غفلت کی حالت میں ہاتھ منہ دھو کر مسح کر کے دل کہیں دماغ کہیں، نہ سنت کا خیال نہ آداب کا خیال، اسی طرح وضو کریں. ارے دل میں جب یہ بات آ گئی کہ میرا اللہ ہر وقت میرے کاموں کو بنانے میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اندیکھی قوتیں وہ میرے کاموں کو بنا رہی ہیں، میری کارسازی کر رہی ہیں. تو جب وضو کرنا ہو تو دیکھو کہ واقعی وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق کر رہا ہو نہیں کر رہا. پانی کو میں ضرورت کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا اسراف کر رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایاک والسرف وان کنت علی نہر جار. خبردار اسراف سے بچو، چاہے کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو. دریا کے کنارے کھڑے ہو کیا مانا؟ کہ دریا سے اگر وضو کر رہے ہو تو دریا کے اندر کوئی کمی آنے کا تصور نہیں ہے، پھر بھی اسراف نہ کرو. لہذا اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی تمہیں واقعی وضو کے لیے درکار ہے، اس سے زیادہ اسراف نہ کرو. کیونکہ یہ اسراف ایسی چیز ہے، فضول خرچی، کہ جو انسان کو جب اس کی عادت پڑ جائے، اللہ بچائے، تو پھر ہر چیز میں اسراف اس کو آسان نظر آتا ہے. اس لیے وضو کے اندر بھی یہ تاکید فرمائی کہ وضو یا غسل کے اندر بھی اسراف نہ کرو پانی کا. اب آج کل ہمارے ہاں ٹونٹیاں لگ گئی ہیں، نل آ گئے ہیں. پہلے تو لوٹے سے وضو کیا جاتا تھا، تو لوٹے سے وضو کرنے میں ایک معین مقدار ہوتی تھی، اس سے آدمی وضو کیا کرتا تھا. اب آ گئے نل، تو اب بے پرواہی اور غفلت کے عالم میں نل کھول دیا پورے پریشر کے ساتھ، پوری رفتار کے ساتھ. اب وضو اس سے ہو رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ پانی ضائع ہونا صرف نقصان یہ نہیں ہے کہ پانی کی کمی واقع ہو جائے گی، نقصان یہ ہے
کہ یہ اس وضو کے اندر تم نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا. اسراف جو ہے وہ ایک گناہ ہے. ادھر وضو کر رہے ہو، وضو تو اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہارے گناہ جھڑیں حدیث کے مطابق، اور تم نے کر لیا اسراف. تو یہ دل میں ایک سوچ کا رخ اس طرف لاؤ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ آیا اللہ میاں اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے. اگر یہ خوف ہو اور یہ فکر ہو، یہ سوچ ہو، تو پھر ذہن اس طرف جائے گا کہ ابھی ٹونٹی اتنی ہی کھولوں کہ جتنی ضرورت ہے. اگر آدمی کے اندر یہ احتیاط پیدا ہو جائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کے بند کرنے والے حصے پر رہے کہ جہاں زیادہ ضائع ہونے لگے تو بند کر دے فوراً. تو آدمی کی سوچ اس طرف آ جائے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا. اس سوچ کی طرف متوجہ ہو، اس سوچ کی طرف متوجہ ہو کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ وضو کے لیے اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں. مراد یہ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس طرح معاف کرتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وضو کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے تو حتی یخرج نقیا من الذنوب، اس طرح فارغ ہوتا ہے جیسے کہ ذنوب سے یعنی گناہوں سے وہ پاک صاف ہو کر. تو سوچ کا رخ اس طرف موڑو کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، اس ہاتھ سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. میں منہ دھو رہا ہوں تو منہ سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. میں مسح کر رہا ہوں تو سر سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور پاؤں دھو رہا ہوں تو پاؤں سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. تصور یہ باندھو، اس طرف سوچ کا رخ اس طرف متوجہ کرو تو دیکھو پھر وضو کے اندر کیا لطف معلوم ہوگا انشاءاللہ. وضو کا یہ حقیقت سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، اور سب سے بڑی یہ کہ یہ تفکرون میں تم داخل ہو جاؤ. جو فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ان کے اندر داخل ہو جاؤ. وضو کر لیا، وضو کے اندر بھی دعا منقول ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. تو وہ دعا بھی پڑھتے رہو اور یہ تصور کرتے رہو کہ گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ جھڑ کے اللہ تعالیٰ مجھے پاک صاف کر رہے ہیں. یہ سب ہو گیا. اب گناہ تو ہو گئے تھے، میں نے ابھی عرض کیا کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، کبیرہ گناہ کی گارنٹی نہیں ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتے. تو یا اللہ وضو کر کے صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے، کبیرہ گناہوں کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب وضو کر کے فارغ ہو تو کیا کہو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ صغیرہ گناہ تو آپ نے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیے، اب کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے قاعدے سے معاف نہیں ہوتے، لہذا اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے بنا دیجئے، یعنی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو کچھ کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہوں تو اے اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے ان سے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے. اور وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے خوب پاک صاف بنا دیجئے. یعنی پاک صاف تو آپ نے کر دیا صغیرہ گناہوں سے وضو کے ذریعے، اب مجھے مکمل پاکی چاہیے. مکمل پاکی کہاں سے ہوگی؟ کبائر سے بھی ہوگی. تو اجعلنی من المتطہرین، مجھے
اپنے فضل و کرم سے خوب پاک ہو جانے والوں میں سے بنا دیجئے. یہ دعا بھی کر دی، ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرما دی. تو سوچ کا رخ بدل دیا. اب ایک شکل یہ تھی کہ تم جو ہے وہ کرتے، وضو تو کرتے، اور ذہن میں یہ ہوتا کہ بھئی ذرا میل کچیل صاف ہو جائے، چہرہ لوگوں کے سامنے جاؤں گا تو چہرہ جو ہے ذرا اچھا لگے اور اس پر میل کچیل نہ ہو، صابن سے منہ دھو کے جاؤں، ذرا چہرہ چمکا کے جاؤں لوگوں کے سامنے. ایک سوچ یہ تھی تاکہ لوگ جو ہے مجھے برا نہ سمجھے. ایک سوچ یہ تھی، اور ایک سوچ یہ ہے کہ یہ وضو میں کر رہا ہوں، اس کے میرے گناہ جڑ رہے ہیں. ارے وہ تو جو کچھ چمکنا ہوگا چہرے کا یا صاف ہونا ہوگا وہ تو ہو ہی جائے گا، وہ تو ہو ہی جائے گا. لیکن سوچ کا رخ اس طرف موڑو کہ میں اس وضو کے ذریعے وہ پاکی حاصل کر رہا ہوں کہ گناہوں سے پاکی، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ لو، یا اللہ مجھے توبہ کی بھی توفیق دے دیجئے تاکہ مجھے میرے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور میں صحیح معنی میں پکا پاک ہو جاؤں. متطہرین مبالغے کا صیغہ کہ میں خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤں، نہ صغیرہ رہے نہ کبیرہ رہے. دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ. یہ سوچ کر رخ اس طرح بدل گیا. اب وضو کر کے بھائی چلے نماز کے لیے. نماز کے لیے چلے تو نماز کے لیے چلتے وقت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے چلتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں. ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے ہر قدم پر. تو جب نماز کے لیے چلو تو سوچ کا اس طرف کرو، یہ جو قدم بڑھا رہا ہوں اس سے ایک گناہ معاف ہو گیا، دوسرا قدم بڑھا رہا ہوں اس سے ایک درجہ بلند ہو گیا، تیسرا قدم بڑھا رہا ہوں اس سے ایک اور بڑھ گیا. جتنے قدم بڑھاتے ہوئے چلے جاؤ گے تو دھیان اس طرف کرو کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے. تو یہ درجہ میرا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سوچ کے جاؤ کہ اس کو تصور کرو کہ جب میں آخرت میں پہنچوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اعمال نامہ پیش ہوگا، تو یہ جتنے قدم میں بڑھا رہا ہوں یہ سب میرے میزان حسنات میں لکھے جا رہے ہیں، یہ سب میرے نام اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں. شکر ادا کرو اس بار کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ میزان حسنات میں میرا پلہ بھاری ہو رہا ہے. یہ سوچتے ہوئے جاؤ، کیونکہ پلہ بھاری ہو رہا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر انشاءاللہ اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمتوں کی صورت میں ملے گا. یہ سوچتے ہوئے جاؤ. اور ساتھ میں حدیث میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز کے وقت تشریف لے جاتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا من فوقی نورا ومن تحتی نورا الی آخری. اللہ میرے دل میں بھی نور پیدا فرما دے، میرے آنکھوں میں بھی نور پیدا فرما، میرے کان میں بھی نور پیدا فرما، میرے دائیں بھی نور ہو، میرے بائیں بھی نور ہو، میرے اوپر بھی نور ہو، میرے نیچے بھی نور ہو. اللہ میرا فی عصبی نور، فی لحمی نورم وفی دمی نورم وفی بشری نورم وفی لسانی نورم واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا. کہ اللہ میرے پٹھوں میں بھی نور، میرے گوشت میں بھی نور، میرے خون میں بھی نور، میرے زبان میں بھی نور، اور جو نور آپ عطا فرما رہے ہیں وہ بڑا نور عطا فرما. اعظم لی نورا، مجھے میرے نور میں عظمت پیدا فرما دیجئے، بڑا نور مجھے عطا فرمائے. کس وقت جا رہا ہے آدمی؟ جب جا رہا ہے تو دھندل کا ہے، یعنی ابھی روشنی پوری پھیلی نہیں ہے اور ہلکے ہلکے ابھی تک اندھیرا باقی ہوتا ہے جب آدمی نماز فجر کے لیے جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی طرف متوجہ فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ سے نور مانگو. کیا ہوتا ہے وہ نور؟ دل کا نور کیا ہے اور آنکھوں کا نور کیا ہے اور زبان کا نور کیا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور یہ ہے کہ یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشینیں اسی کی رضا کے اندر استعمال ہوں. یہ ہے نور کا، کہ اللہ میرے قلب میں نور پیدا فرما دے. کیا مانا؟ کہ میرے دل میں اپنی معرفت کا نور پیدا فرما، اپنی خشیت کا نور پیدا فرما، اپنے تعلق کا نور پیدا فرما، اور میری آنکھوں میں نور ہو، یعنی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا نور ہو. کانوں میں یہ کرتے ہو جانا. تو بھائی اس طرح میں نے یہ صبح اٹھنے کے بعد فجر تک مسجد میں داخل ہوئے تو دھیان سے داخل ہو، ایسے نہیں غفلت میں داخل ہو گئے. دایاں پاؤں آگے داخل کرو، بسم اللہ کہو، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہو، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. کیا مانا؟ مسجد میں جا رہا ہوں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، اور مقصود اس نماز سے اللہ آپ کی رحمت کا حصول ہے. تو اللہ آپ کی رحمت سے میرے دروازے رحمت کے کھول دیجئے. کہ اس رحمت کے دروازے کھولنے کے معنی یہ کہ میں جب جاؤں تو عبادت اس طرح کروں جس سے آپ کی رحمت نازل ہو. یہ دعا کر کے داخل ہو اور نماز کے اندر پہنچو تو غفلت سے نجات حاصل کر کے اپنی سوچ کا رخ اس طرف تبدیل کرو کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں، یہ کام جو کر رہا ہوں، اس کا آخرت میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کا یہ میرے میزان عمل میں کیا تبدیلی لائے گا، وزن پیدا کرے گا یا میرا وزن ہلکا پڑ جائے گا. یہ سوچ کر ہر قدم کے اوپر سوچنے کی عادت ڈالو. مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب ایک تو یہ تھا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، بس آ کے غفلت کے عالم میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، بات ختم ہو گئی. ارے جب کھڑے ہونے سے پہلے راستے میں جب مسجد میں آ رہے ہو تو راستے میں دعا کرتے جاؤ، اللہم انی اسألک قلبا خاشعا، اے اللہ میں آپ سے خشوع والا قلب مانگتا ہوں. یعنی جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو میرا دل متوجہ ہو نماز کی طرف، خشوع کی طرف، تو میں آپ سے قلب خاشع مانگتا ہوں. یہ مانگتے ہوئے چلے آؤ اور آ کر جب نماز کے لیے کھڑے ہو اللہ اکبر کہہ کر تو تصور کرو کہ میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ میں شامل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لہذا جو دل و دماغ ہے اپنا وہ نماز اور اس کے ارکان کی طرف متوجہ کرو. تو جب نماز شروع کرو گے چاہے خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہوں، اپنے خیالات کی رو کو پلٹ کر نماز کے الفاظ کی طرف آؤ. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں کہہ رہا ہوں یا میرا امام کہہ رہا ہے؟ میرا امام جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف دھیان کرو. بٹک جائے دماغ پھر آ جاؤ دوبارہ، پھر بٹک جائے پھر آ جاؤ، پھر بٹک جائے پھر آ جاؤ. تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو. سوچ کی رخ تبدیل کرنا، تفکر اور سوچ کی رخ کو تبدیل کرنے کی یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں کہ اس طرح اپنے سوچوں کی رو کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کی طرف
اپنی سوچوں کو متوجہ کرنے، اس کا نام تفکر ہے۔ اور جب یہ بندہ سوچنے لگتا ہے، بندہ یہ باتیں سوچنے لگتا ہے، تو پھر خود بخود یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کوئی عمل میں ایسا نہ کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفگی اور ناراضگی کا موجب ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور خود بخود یہ پیدا ہوتا ہے، اسی کے نام تقویٰ ہے۔ تو تفکر کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جتنا جتنا تفکر کرو گے اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ ہی ساری منزل مراد ہے ایک مومن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پھر اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی آج کا ہمارا سبق یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل سے، اپنے رحمت سے اس کو، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب بندہ اپنے سوچ کا رخ تبدیل کرنا چاہتا ہے، تفکر کی طرف آنا چاہتا ہے، تو شیطان بھی راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، وہ راہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ارادہ تو کیا کہ بھئی یہ سوچیں گے، لیکن آگے شیطان نے کوئی اور خیال دل میں ڈال دیا، اور اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے ہمت نہ ہارنی چاہیے کہ بھئی میں نے ارادہ تو کیا تھا، بن نہیں پڑا، نہیں بن پڑا، آج نہیں بن پڑا، کل بن پڑے گا، آج نہیں بن پڑا، کل بن پڑے گا۔ یہ کشتی چلے گی کچھ دن، کبھی وہ تمہیں ڈھا دے گا، کبھی تم اس کو ڈھا دو گے، لیکن مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور اس کوشش میں لگے رہو، کوشش میں لگے رہو کہ میری سوچ، میری فکر، میرا دماغ، وہ اس کا رخ اللہ تعالی کی طرف، اللہ کی آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ یہ کوشش میں جب بندہ لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مرحلے پر اس میں کامیابی اس طرح عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، سارے کام بھی کر رہا ہے، بظاہر سب کام کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے کہ دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ تو کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دل اپنے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہے۔ یہ صورتحال پھر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مشق کی ضرورت ہے، کرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور جتنا جتنا آدمی مشق کرتا جائے گا، کوشش کرتا جائے گا، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے مجھے بھی، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دی۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے اٹھا دے۔ یا اللہ، غفلت کے پردے اٹھا دے۔ یا اللہ، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اپنے ساتھ خاص تعلق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ، افتراق اور انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں جو فتنے ظاہری اور باطنی پیدا ہو گئے ہیں، یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمارے سارے اہل ملک کی حفاظت فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکنفنا بذکرک الذی لا یرام، اللہم احرسنا بعینک التي لا تنام۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری اور سارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.